قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی امامة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد مسنون ذکر ایسے انداز اور طریقہ سے ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے۔ واضح رہے کہ فرض نمازوں کے بعد مختلف دعائیں اور اذکار احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ان میں سے بعض مختصر ہیں اور بعض طویل ہیں۔ نمازوں کے بعد پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ جن نمازوں کے بعد سنن موقدہ ہے ان میں طویل وظائف اور دعاؤں کا وقفہ نہ کرنا افضل ہے۔ اس لیے اولا و افضل یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا کر کے سنن ادا کی جائیں اور بقیہ اذکار سنتوں کے بعد پڑھے جائیں، اور سنتوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار بھی فرائض کے بعد ہی شمار ہوتے ہیں۔ البتہ مختصر اذکار فرض نماز کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکڑی کے اس ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو اپنے بستر پر جاتے وقت پڑھے تو اللہ تعالی جل شانہ اس کے گھر اور پڑوس کے گھر اور اس کے ارد گرد سارے گھروں کو امن دے دیتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، اے جلال اور عزت والے تو برکت والا ہے۔ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ کلمات پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کا ترجمہ یہ ہے: ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ملک اسی کا ہے اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک دے اسے دے کوئی نہیں سکتا، اور کسی بڑے کو اس کی بڑائی تیری گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور وہی ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ فرمایا اگر اس کے پڑھنے والے کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور باندیاں آئیں تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ اس موقع پر تم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادمہ کا مطالبہ کرو جو تمہاری گھریلو ضروریات میں تمہارے ساتھ تعاون کر سکے۔ چنانچہ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئیں۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حیا کی بنا پر خاموش رہیں، لیکن سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چکی پیسنے کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم ہیں تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک خادم طلب کر لیں تاکہ اس مشقت سے بچ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ غرض ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کو خادم یا خادمہ نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے اس کا بہترین بدلہ یعنی تسبیحات عطا فرمائیں۔ ان تسبیحات کو امت مسلمہ تسبیح فاطمی کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اور دنیاوی کلام کیے بغیر درج ذیل کلمات 10 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اس کا سارا دن ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوگا۔ وہ شخص شیطان سے معمون ہوگا، شرک کے سوا کوئی گناہ کے قریب تک نہ پھٹکے گا۔ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ علاوہ ازیں مغرب اور فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اللہم اجرنی من النار، الہی مجھے آگ سے بچانا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا حکم دیا کہ فرض نمازوں کے بعد اذکار مذکورہ مسنون اور مشروع ہیں اور انہیں پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ مسنون طریقے سے ان وظائف کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سامعین کرام، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل پیرا ہوئیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دن رات تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔